ہم تقریب کو آگے بڑھائیں گے اور دعوت دیں گے آج کی ہم تقریب کے سیکنڈ سیشن کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں شفیع اللہ خان صاحب ڈپٹی کمشنر پشاور۔ سر یہ ہے کہ یہاں پہ فٹ پاتھس کی بات کی گئی کہ ان ایون ان میں ڈچز ہیں، ان کو اگر لوکل گورنمنٹ کے ساتھ یا ٹی ایم اے کے تھرو بند کروایا جائے، کور اپ کروایا جائے جو فٹ پاتھس ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ سر جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے بلائنڈ اسکول، جہاں خود بھی تشریف لا چکے ہیں، وہاں پہ 2 اسکولز ایک ساتھ چل رہے ہیں GIVIC بوائز اور گرلز کے، جس وجہ سے وہاں پہ موبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، جو پریویس DC صاحب تھے ان سے بھی، آپ سے بھی سر ریکویسٹ ہوگی کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے دونوں سائڈس پہ اگر بریکرز بنوائے جائیں سروس روڈ کے اوپر، اور جو مین GT روڈ ہے وہاں پہ ریسنٹلی زبرا کراسنگ آئی تھنک اس کی انسٹالیشن ہو بھی گئی ہے، اگر ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی ہمارے لیے۔ ڈپٹی سر شفیع اللہ خان صاحب DC پشاور پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری صاحب نور صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان ایسوسیشن فار بلائنڈز خیبر پختونخوا چیپٹر، قیوم صاحب، عارف صاحب، ڈاکٹر نسیم افغان صاحب، شاہ صاحب، ویژولی امپیئرڈ بچوں کے پیرنٹس اور جو ویژولی امپیئرڈ مہمانان ہیں، السلام علیکم۔ آج کا یہ جو دن کے حوالے سے یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے، بہت سارے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے اپنے اسپیشلٹی کے اندر۔ ڈاکٹر محبوب صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہے، نسیم افغان صاحب نے اپنا ایک میسج جو پہنچایا ہے، یہ پھر قاری صاحب نور صاحب نے جو گلے شکوے کیے اور گلے شکوے بنتے بھی ہیں۔ ہم اس ڈے کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں نہیں جائیں گے، وہ آلریڈی قاری صاحب نور صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل، نیشنل اور لوکل لیول پہ اس پہ بات کی ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ نس سے بنا ہوا ہے، محبت، بھائی چارہ، دکھ درد، کمپیشن، خدا ترسی، کمزوروں کے لیے جن کو ہماری ضرورت ہو۔ تو یہ جو نسیم افغان صاحب نے ڈیفرنٹ ڈسیبلٹیز کی بات کی ہے، اس میں ویژولی امپیئرڈ کے حوالے سے یہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ پرسنس ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ہے، رادر ایکسیپشنل ایبلٹیز ہیں، اور ان کا ادراک اور ان کا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے اس کی صورت میں، مختلف اچیومنٹس کی صورت میں جو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے اس سیکٹر کے اندر یہ اسٹیفن ہاکنگ کا سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، ان کی جو انوینشنز ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لوئے بریل جس نے اس سیکٹر کے حوالے سے یہ پرنٹنگ پریس پہ بریل سسٹم کے حوالے سے کام کیا، یا پھر پاکستان میں مختلف شعبہ ایجاد کے اندر مختلف لوگوں کی جو اچیومنٹس ہیں، چاہے وہ سائنس کی دنیا میں، سفاری کاری کی دنیا میں، سول سروس میں آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے جو ویژولی امپیئرڈ۔ ایک سائمہ سلیم بہت امپورٹنٹ ایک وہ ہے، فگر ہے، اسی سیکٹر سے ہیں، جس نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ آپ کی سوسائٹی کے، آپ کے سیگمنٹ کے حوالے سے جو ایک موٹیویشنل فگر ہے، وہ ایک احساس دلایا ہے کہ کوئی بھی آدمی ڈسیبل نہیں ہے، اس میں مختلف صلاحیتیں ہیں۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں، بلکہ نسیم افغان صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ آدمی کو ڈسیبل بناتا ہے۔ فزیکلی بھی ٹھیک ہوگا، مینٹلی بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے اندر ڈیپینڈنسی والا سنڈروم ہوگا، فری رائڈر والا، وہ جو مفت خوری کا ایک کانسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو
اگر آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ میں نے انڈیپینڈنٹلی لائف گزارنی ہے تو اس سے بہتر آدمی کے اندر استطاعت، قوت کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ اور وہی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، وہ جو ہیلن کیلر ایک بہت بڑی سوشل سائنٹسٹ بھی رہی، ایجوکیشنسٹ بھی رہی اور پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی رہی ہے، وہ اس کا ایک ہے اس کے حوالے سے کہ بلائنڈ از ناٹ دیٹ ہو ہیز ناٹ اے ویژن، وہ جو اس کی آئی سائٹ نہیں بٹ اس کا ویژن ہے، اس کو ہم بلائنڈ نہیں کہیں گے۔ بلائنڈ وہ ہے جس کی آئی سائٹ تو ہے لیکن اس کا ویژن نہیں ہے، تو ہم اس کو تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپورٹس کی جو کرکٹ ٹیم ہے، انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اسی طرح ہر سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، پالیسی میکنگ کے اندر، پروفیشنلز میں بہت سارے اچھے پروفیشنلز ویژولی امپیئرڈ جو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بنا رہے ہیں۔ تو قاری صاحب نور صاحب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک امپلیمنٹنگ ٹول ہوتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے۔ تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اس کو یہ احساس ہے کہ جو محروم طبقے ہیں ان کی لائف کو کیسے ہم نے اجاگر کرنا ہے، ان کو کیسے سپورٹ دینی ہے۔ تو اس کی آپ کے سامنے زندہ اور کرنٹ جو ایک مثال ہے یہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس کے اگینسٹ ہم نے انیشیٹو لیا ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن، نہ صرف فزیکل بلکہ سوشل اور سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن، اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ اور اکنامک مین اسٹریمنگ، تاکہ ان کو دوبارہ معاشرے کا مفید اور کارآمد انسان بنا سکے، نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے۔ تو یہ ایک انیشیٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے اس کا احساس لے کے کہ یہ زندہ لاشیں سڑکوں پہ، بریجز کے اندر، ریل کی پٹریوں پہ، یہ گاربیج میں پڑے ہوئے، تو اس چیز کا ہمیں احساس تھا۔ تو ہم نے مختلف جو ڈپارٹمنٹس تھے، سوشل ویلفیئر ہو گیا، ایکسائز ہو گیا، پولیس، ان سب کو اکٹھا کے ایک اسٹریٹجی بنائی جس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ اب ظاہری بات ہے ایڈمنسٹریشن کے اور بہت سارے ملٹیپل کام ہوتے ہیں جن کی اسپیشلائز جاب ہے، اس کے ساتھ ہماری فل اسسٹنس ہے۔ اور اپنے ایڈمنسٹریشن لیول پہ تو یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں میں نے پرسنز ود ڈسیبلٹی کے لیے اسپیشل ایکسپورٹس کا ایونٹ بھی کیا تھا۔ آپ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا، مختلف آرٹ، ڈفرینٹ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز تھی، اور نہ صرف آپ لوگوں نے انجوائے کیا بلکہ لوکل لیول اور پروونشل لیول پہ اس کو کافی سراہا بھی کیا۔ تو یہ جو آپ نے، میں گزارشات نہیں کروں گا، آپ نے جو ہمیں آرڈرز کیے ہیں اس کی تعمیل آلریڈی میری سوچ تھی، اور چونکہ آپ نے ان جو میرے الفاظ تھے، یہ جو میری سوچ تھی، وہ آپ نے پہلے ہی اپنے دل اور اپنی زبان پہ لے آئے، تو میرا یہ خیال تھا کہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے اسی جو کمنگ ویک ہے، وینسڈے یا تھرسڈے کو میٹنگ کال کریں گے، آپ کو بھی بلائیں گے، سوشل ویلفیئر ڈائریکٹریٹ بھی ہوگی، اسی طرح پولیس، بیت المال کے ڈائریکٹر، بی آئی ایس پی، یہ سب جو آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان سے ریلیٹڈ آپ کے معاملات ہیں، تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے، آپ کے مسائل کا ادھر ڈسکشن ہوگی، اس کے اوپر فیصلے کریں گے، ان کے لیے ٹائم لائن متعین کریں گے اور انشاءاللہ ان کو انشور کرائیں گے۔ جہاں تک میڈم نے بات کی ہے اس کے اسکول کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، تو میری طرف سے وہ ہے، بلکہ عارف صاحب کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کر رہا تھا نشست کے دوران کہ اس پہ تو جلدی کام کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے جو گورنمنٹ انکلوسیو جو باقی اسکولز ہیں اس کی سیکنڈ ٹائم شفٹ میں ہم یہ اپ گریڈڈ اسکول کو فنکشنل بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کے وہ جو
اسکل ڈیولپمنٹ، کوئی کمپیوٹر ٹریننگ یا وہ سارا کچھ ہم اسی ڈی او ایجوکیشن کے ساتھ مل کے اس پہ کام ہم کرا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی اسی کا پارٹ بنائیں گے. ڈی او ایجوکیشن کو بھی اسی میٹنگ میں کال کریں گے سو دیٹ بچوں کے لیے محرومیاں نہ ہوں. چونکہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ فیمیلز کو تعلیم سے محروم کرنا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک نسل کو شعور سے محروم کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو انشاءاللہ پرائیورٹی میں کام کروں گا. تو یہ جو آج کا دن ہے، بات جو قیوم صاحب نے بات کی ہے، یا نصیب افغان صاحب نے بات کی ہے، یا پھر ایون ڈاکٹر محبوب صاحب کی جو بات ہے، یہ کل میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی. یہ جو لیزر گائیڈڈ سینسر بیسڈ وائٹ کین کی جو بات تھی، یہ جب پرسوں میرے پاس انویٹیشن کے لیے عارف صاحب آ رہے تھے اور اویس صاحب، اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اویس صاحب کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اٹ سیلف انسپریشنل اور موٹیویشنل ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو بصارت سے محروم ہے، جو بینائی سے محروم ہے. تو یہ ان کی خدمات کو اپریشیٹ کرنا بہت بڑی کنجوسی ہوگی. میں تو خود اس کا بہت بڑا فین ہوں. تو یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. اس پہ دنیا نے آج کل بڑی ترقی کی ہے، تو اس میں ٹیکنالوجی آ سکتی ہے اور اس پہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور کام ہو بھی چکا ہوگا. صرف شاید افورڈیبلٹی والی بات ہوگی، تو وہ افورڈیبلٹی کے حوالے سے تو گورنمنٹ ہے اسی کے لیے کہ سپورٹ کرے ان سب کو، تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے آپ کی ساری مشکلات کے حوالے سے گائیڈ کر کے آپ کو ہاتھ پکڑا کے آپ انڈیپینڈنٹلی جا سکیں. میں اپنی طرف سے یہاں پہ وائٹ کین میں 25 ڈفرینٹ کینس کی خود اپنی جیب سے بھی آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ مزید آپ اس کے علاوہ آپ کو دلائیں گے. میں فائنینشلی وہ ان کیش ان کو دے دوں گا عارف صاحب کو، اور آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. باقی آپ یقین کریں اور امید رکھیں قاری صاحب نور صاحب کہ انشاءاللہ ہم سب فیلو ہیومن بینگز ہیں، اور انسانوں کے لیے آسانیاں بنانا یہ آپ اپنے لیے جو ہے آخرت کے لیے سامان بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حقوق اللہ اپنی جگہ پہ، نماز، صدقے، خیرات، تہجد یہ اپنی جگہ پہ، لیکن انسانوں کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے یہ توشہ آخرت ہے، اور وہاں پہ ہماری اس دنیا میں بھی ہے، لیکن اس دنیا میں جو ہمارے لیے آسانیاں ہوگی وہ ہمیں ہماری نجات کا باعث ہوگی. تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ کام کریں گے. آخر میں ایک بار دوبارہ شکریہ ادا کروں گا منتظمین پروگرام کا، عارف صاحب کا، اویس صاحب کا، ڈاکٹر نصیب افغان صاحب، ڈاکٹر محبوب صاحب، قاری حضرت نور صاحب، اور باقی جتنے بھی معزز اور ڈسٹنگوشڈ یہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہوئے، کہ آج کے دن کے حوالے سے جو انہوں نے شعور، آگاہی اور جو احساسات کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم دیا. تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جذبے کی کمی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی اور صحیح سوچ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.